حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بڑے جادوگر۔ خنسا، حذیفہ، جبران، آسیہ اور مشعل، یہ سارے بچے دادا جان کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ دادا جان بچوں کو مسلمانوں کے موجودہ حالات سے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم بتا رہے تھے کہ اچانک خنسا بول اٹھی، دادا جان، آخر اللہ پاک۔ دیکھو بیٹی خنسا، اللہ تعالی ہر ظالم کو، چاہے وہ فرد ہو یا ملک، مہلت دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو ٹھیک، وگرنہ مقررہ وقت پر اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور دادا جان، یہ فرعون کون تھا؟ حذیفہ نے پوچھا۔ حذیفہ بیٹا، کئی صدیاں پہلے کی بات ہے کہ مصر نامی ملک پر ایک بہت ہی ظالم اور کافر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کو اس کے نجومیوں اور جادوگروں نے بتایا کہ تمہارے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہو کر تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے یہ بات سنتے ہی حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد میرے ملک میں جو بھی لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے فوجیوں نے بے شمار چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا۔ انہی دنوں ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام موسیٰ تھا پیدا ہوا۔ موسیٰ کی امی نے اپنے بچے کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل فرعون کے محل سے گزر کر جاتا تھا۔ یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا جب فرعون کے محل میں پہنچا تو اس وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب انہوں نے پانی میں ایک صندوق کو دیکھا تو اسے نکلوا کر کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اندر چھوٹا سا ایک خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کو فوراً اپنے جادوگروں نجومیوں کی بات یاد آ گئی اور اس نے اس بچے کو بھی قتل کروانا چاہا، لیکن اس کی بیوی آسیہ نے کہا، یہ چھوٹا سا بچہ ضروری نہیں کہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت ختم کرے، لہٰذا آپ اسے قتل نہ کروائیں، بلکہ ہم خود اس کو اولاد کی طرح پالیں گے۔ اس طرح بچے کی پرورش فرعون کے محل میں ہونے لگی اور وہ بچہ جوان ہو گیا اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر اپنا پیغمبر بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر فرعون کو دعوت دیں کہ وہ بتوں کی عبادت اور ظلم و ستم چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اس نے اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا رکھا تھا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ تم پہلے میرے ان جادوگروں کا مقابلہ کرو، اگر تم جیت گئے تو پھر میں ایمان لانے کے بارے میں سوچوں گا۔ فرعون نے جادوگروں کو حکم دیا تو جادوگروں نے اپنے ہاتھوں میں موجود رسیاں زمین پر پھینکی جو سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ وہاں موجود تماش بینوں نے خوشی اور حیرت سے شور مچانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جسے انہوں نے زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی اور اس نے ان تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون ایمان نہ لایا، بلکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کے مظالم شروع کر دیے۔ ان مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنی فوجوں کو آپ کے تعاقب میں لے کر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔
جب فرعون نے سمندر میں راستہ بنا دیکھا تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ اس راستے پر چلنے لگا، لیکن جب درمیان میں پہنچا بچوں تو پانی چل پڑا، جس میں فرعون اپنے پورے لشکر سمیت ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچا۔ تو بچوں ہمیں اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو معاف نہیں کرتے، بس صرف اسے تھوڑی مہلت ملتی ہے۔